نماز پڑھ چکے ہیں، نمازیوں خیال کرتے ہوئے آگے تشریف ہوگا اور اگلے ہفتہ سے کوئی صاحب سے ایکسکیوٹ بنوا لیں تاکہ قرآن مجید پڑھنے میں آسانی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ یہ درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ درس قرآن کے اندر آپ حضرات کو یہ بات بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مطالبہ ہم سے جو کر رہے ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم لوگ قرآن پڑھتے ہو تو معلومات کی نیت سے کہ کیا قرآن کا پیغام یہ معلوم کرنے کی نیت سے پڑھتے ہو، اور ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں تو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ آقا کا کیا حکم ہے کہ بندہ اس کو پورا کرے۔ تو اس نیت سے ہم لوگ سنیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ قرآن جو ہے یہ جنت میں جانے کا خط اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے پاس بھیجے۔ اس طرح کوئی آدمی دعوت کرتا ہے یا شادی میں شہر والے تو شہر والے جو کیا ہے آپ کارڈ دیکھتے ہوں گے تو اس میں ہوٹل کا پتہ بھی لکھا رہتا ہے کہ فلاں ہوٹل میں فلاں وقت شادی ہے، اس وقت تشریف لائیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا کیا راستہ ہے، کن کاموں سے بچنا ہے، کن کاموں کو کرنا ہے، یہ جنت میں جانے کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجا ہے جو گائیڈ لائن ہے جنت میں جانے کا، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح تو لکھا نہیں گیا تھا جس طریقے سے ابھی موجود ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا قرآن تراویح میں پڑھا کرتے تھے یا دور کیا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ جو قرآن شریف پڑھتے تھے نماز میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا قرآن پڑھتے تھے تو اسی ترتیب سے پڑھتے تھے جس طریقے سے لکھا گیا، یعنی اگرچہ لکھا ہوا تو نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھنے والے کو کہتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورہ میں لکھو، فلاں سورہ کے بعد لکھو۔ اس لیے جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہے اس کے خلاف لکھنا حرام اور ناجائز گناہ ہے۔ اگرچہ حضور کے زمانے میں اس طریقے سے لکھا ہوا کتاب کی شکل میں نہیں تھا قرآن، لیکن حضور کے ذہن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اسی ترتیب سے قرآن کا جس طریقے سے آج ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے اس قرآن کے ترتیب کے خلاف لکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اب تفصیل اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن شریف کی کتاب اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ کا کلام ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہم لوگ ہر ہفتے یا جو لوگ روزانہ دیکھیں گے، ہر وقت دیکھیں گے، وہ بھی اللہ کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر اتنے معنی ہے، اتنی گہرائی ہے کہ ہم لوگ کتنا بڑا عالم بن جائے، کتنا ہی بڑا، وہ مکمل قرآن کی تہ تک اور گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر ہم جیسے کہ ہم لوگ چونکہ آپ لوگ ہیں تو قرآن کا کیا پیغام ہے اس کے مطابق آپ سے کلام کرنا ہے۔ ہم لوگ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں کلاس میں، اگر اس طریقے سے آپ سنگے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ کے سمجھ سے باہر کی بات ہو جائے گی۔ ہم لوگ جو پڑھتے، لیکن الحمدللہ ہم لوگ
اتنا قرآن تو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیسے ہم زندگی گزاریں، اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے لیے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور اسی کا ہم مکلف ہیں۔ یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا کہ اس طرح اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں، کوئی اینڈ نہیں، یہ اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے، اسی طرح اللہ کی بات کی کوئی انتہا اور اینڈ نہیں ہے، یہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو اسی کے مطابق اب قرآن پاک کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے، یعنی اے اللہ ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، میرے دل میں جو وسوسہ ڈالے گا شیطان، اس سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک بچہ اپنے باپ کی اور کوئی طاقتور آدمی کی پناہ لے لیتا ہے کہ دیکھو فلاں آدمی مار رہا ہے، یا ایک کوئی کمزور کوئی باس کو پکڑ لیا کہ آپ دیکھیے میرے مجھ کو فلاں پریشان کر رہا ہے تو کیسے بچ جاتا ہے، اسی طرح شیطان بہت بڑا دشمن ہے، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے۔ اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، مین کے معنی سے، شیطان میں شیطان، رجیم کے معنی مردود، کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ ہی کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ثابت ہے اس اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا پالن ہار ہے، تمام کائنات کو پالنے والا ہے۔ الحمد کے معنی تعریف، نام کے معنی مستحق خاص، کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لائق ہے۔ رب العالمین، جو رب کے معنی پرور، پالنے والا، پالنہار، اور عالمین جمع ہے عالم کی، اس کے معنی دنیا، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، ثابت ہے جو تمام کائنات کا، تمام دنیا کا پالنہار ہے۔ ابھی ایک ساتھی دوست عرض کیے کہ پچھلے ہفتہ جو بیان کیے تھے کہ اللہ سے کیسے بات کرتے ہیں، پھر بتائیے تو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے، لیکن پہلے ذہن میں رکھیں تو مزہ آئے گا آپ کو نماز میں کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، الحمد، اے اللہ تمام تعریف۔ الحمد کے اندر جو الف لام ہے یہ جنس کے لیے ہے، علماء حضرات بیٹھے ہوں گے تو ان کو بھی تھوڑا سا مزہ آئے گا اور ان کو علمی معلومات ہوں گے کہ تمام تعریف جتنی ہے سب کے سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ حمد کے معنی آتے ہیں واللسان، هو الثناء باللسان على جمیل الاختیار نعمتا کان او غیرہ۔ ہم لوگ جو پڑھتے تھے تو یہ ہمارے اساتذہ تعریف بتائے کہ حمد کے معنی آتے ہیں کسی کی اختیاری خوبی پر تعریف کرنا، چاہے نعمت ملے یا نہ ملے۔ تو یہاں پر الحمد کے اندر جو الف لام ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ جتنی بھی تعریف ہو چکی ہے اور جتنی بھی تعریف ہو رہی ہے اور آئندہ جتنی تعریف ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور اس کے اندر دیکھیے تعریف چار طریقے سے اللہ کی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ بندہ اللہ کی تعریف کرے، جیسے کہ اللہ ایسا ہے، قہار ہے، وہاب ہے، یہ بندہ اللہ کی تعریف کیا، یہ بھی اللہ کے لیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ بندے کی تعریف کرے کہ میں نے ایسا رسول بنایا، میں نے ایسی کتاب نازل کی، تو جتنی بھی تعریف ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ دوسرے کر رہے وہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے۔ تیسرا یہ کہ اللہ اپنی تعریف کرے کہ انا الغفور الرحیم، کہ میں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ چوتھا یہ کہ بندہ بندے کی تعریف کرے کہ فلاں آدمی بڑا خوبصورت ہے، فلاں آدمی بڑا ذہین ہے، فلاں آدمی بڑا بولنے والا ہے، فلاں ڈاکٹر کی تجربہ بڑا اچھا ہے، تاج محل بڑی خوبصورت ہے۔ تو بندہ جو بندے کی تعریف کرتا ہے یہ بھی دراصل اللہ کی تعریف ہے۔
کیونکہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے یہاں دعوت ہو اور دعوت کے بعد کھانا کھا کر کے کہیں کہ ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا بنا، تو آپ کھانے کی تعریف نہیں بلکہ اس گھر والی کی تعریف کر رہے ہیں جو کھانا بنائی ہے۔ اسی طرح یہ جتنی بھی تعریف کائنات کی ہوتی ہے کہ یہ پھول بڑا اچھا، یہ اچھا، یہ اچھا، تو الغرض تعریف جتنی ہو چکی ہے، ہو رہی ہے اور ہوگی، اور تعریف کی جتنی شکلیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو نماز میں اسی نیت سے پڑھیں کہ اے اللہ، ہم آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور تعریف کی جتنی شکلیں ہیں وہ صرف اور صرف آپ ہی کے لائق ہے، آپ کے علاوہ کسی کے لائق نہیں ہے۔ الحمدو کا یہ معنی ہوا۔ تیسری چیز کہ اس الحمد کے اندر پہلے کی قرآن کا ابتدا بھی ہوتا الحمدو سے، اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کے شروع کرنے والی چیز۔ اور جنت میں جب ہم جائیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کے آخری دعا جو ہوگی الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ قرآن کی شروعات بھی الحمدو سے ہے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد ہم لوگ جو آخری کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے ہمارے اوپر نعمت مکمل کی اور آپ ہی کے لیے تعریف ہے۔ تو الحمدو کے اندر ایک مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی ہے، توحید کو مضبوطی سے ثابت کیا گیا اور شرک کو مکمل طور پر نفی کیا گیا کہ تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو حمد و ثنا کے ضمن میں معجزانہ طریقے سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی اور توحید کی تعلیم کی گئی جو ایمان کا رکن ہے، اور توحید کی دلیل بھی اسی آیت کریمہ کے اندر ہے کہ جب تعریف کے لائق اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ ہے، تو اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے مانگا جائے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے دعا کی جائے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سامنے گردن جھکائی جائے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس پر توکل کیا جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں جہاں پر اللہ کی تعریف ہے وہاں پر مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی کہ چاہے وہ بت کی شکل میں ہو یا نعوذ باللہ بزرگان دین ان کے سامنے حاجت مانگے یا ان کے سامنے یہ کہے کہ آپ یہ کر دیجیے وہ کر دیجیے۔ دیکھیے کفار مکہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ دو خدا، وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے قریب کر دیں۔ تو اسی کو اللہ نے شرک کہا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان ہو کر کے یہ کہے کہ ہم بزرگوں کی تعظیم ان کے قبر پر اس لیے سجدہ کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے قریب کر دے، تو جب وہ جس طریقے سے شرک ہے اسی طریقے سے یہ بھی شرک ہے۔ تو اس الحمد کے پہلے جملہ میں جس طریقے سے اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا ہے، اسی طرح شرک کی مکمل نفی، مخلوق پرستی کی مکمل نفی، اور کائنات میں رب جو ہے وہ صرف ایک ہی اللہ ہے۔ اور دلیل بھی اس کی موجود ہے کہ پوری کائنات کی تربیت کرنے والا ظاہری طور پر، باطنی طور پر ضرورت پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، تو وہی تعریف کے لائق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود بننے کے لائق ہے۔ تو اس کے اندر اور بھی بہت گہرائی، میں بولا نا کہ یا علماء کرام کی بات میں نقل کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں، قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر وہ علوم اور وہ علم کا سمندر ہے کہ انسان پوری زندگی قرآن کے ایک ایک لفظ کی تحقیق کرتا رہے لیکن مکمل تہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو تیسری بات کہ جس طریقے سے اس کے اندر اللہ کی تعریف کی گئی، اسی طریقے سے ایمان کی توحید کا جو رکن ہے کہ اللہ کو ایک مانو، توحید کا اس کے اندر تعلیم ہے، مخلوق پرستی کی نفی کر دی گئی اور دلیل بھی ہو گئی اللہ کے معبود ہونے پر کہ جب
پالنہار وہ صرف اللہ کی ذات ہے تو صرف وہی معبود رہے گا، دوسرا معبود نہیں رہے گا۔ ہم جو کرتے ہیں، کسی کی تعریف کرتے ہیں، کچھ نعمت ملتا ہے تو یہاں پر صرف الحمد ہو کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، نعمت کا تذکرہ نہیں ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی نعمت انسان کے اوپر اتنی زیادہ ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ انسان کے دماغ کے اندر جو بھیجا ہے، برین ہے، اس کے اندر 10 لاکھ سوراخ ہیں۔ ہم لوگوں کا جو گردہ اور کڈنی ہے، اس کے اندر 10 لاکھ سوراخ ہے، اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ آج تک گردہ کا کوئی ڈپلیکیٹ نہیں بنا سکا، کیونکہ گردہ ایک ایسی چیز ہے کہ پیشاب کتنا نکالنا ہے، بدن کے اندر کتنا پانی کو روکنا ہے، بدن کے اندر کتنے پانی کی ضرورت ہے، وہ گردہ کے علاوہ مصنوعی اور بنایا ہوا گردہ وہ کام نہیں کر سکتا جو انسان کا اصلی گردہ کام کرتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے جسم کے بارے میں صرف غور کرے تو پوری دنیا کے اندر جتنے اجزاء ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، یہ ساری کی ساری انسان کے اس 6 فٹ کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ سمو دیے ہیں۔ اور جو لوگ ہاسپٹل کے اندر رہتے ہیں اور ان کو وینٹیلیٹر پر جو چڑھایا جاتا ہے، آکسیجن لگتا ہے، اور ایک دن کا جب ڈاکٹر فیس لیتا ہے تب پتا چلے گا کہ ہم 80 سال تک جو سانس لیتے ہیں اور فری میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یہ نعمت، تو انسان اللہ کی اتنی نعمت استعمال کر رہا ہے کہ اس کے گننے سے باہر کی بات ہے۔ اس لیے یہاں پر نعمت کا تذکرہ نہیں ہوا، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسان، اے مخلوق، اے میرے بندو، اللہ کی نعمت تمہارے اوپر اتنی زیادہ ہے کہ تم گننے سے عاجز ہو، قاصر ہو، تمہارے بس کے باہر کی بات ہے کہ تم گن سکو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اتنی زیادہ ہے۔ ہمارے آنکھ کے اندر 6 لاکھ بلب فیٹ ہے، اور جس سے رنگ برنگ اندھیری روشنی ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کی ان نعمتوں کو کتنا زیادہ شمار کرے، یہ انسانی طاقت سے باہر کی بات ہے۔ تو یہ اس لیے یہاں پر نعمت کا تذکرہ نہیں ہوا، یعنی اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ انسانوں کے اوپر اتنی زیادہ اللہ کی نعمت ہے کہ انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ ہم لوگ نعوذ باللہ دنیا پرست ہو گئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ارب اور کروڑ روپیہ رہے تبھی ہمارے اوپر اللہ کی نعمت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ من کان عنده طعام یوم رزقه وکان معافا فی جسدہ، الآخر حدیث کے جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور اطمینان کے ساتھ گھر میں زندگی گزارے اور بدن کے اندر کوئی بیماری نہ ہو، وَكَأَنَّمَا أُعْجِزَتِ الدُّنْيَا، گویا دنیا کی ساری نعمت اس کو مل گئی۔ یہ اتنی نعمت ہم لوگوں کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، تو انسان کے بدن میں انسان کے استعمال کے لیے اتنی نعمت ہے کہ انسان اس کو گننے سے قاصر ہے، گن نہیں سکتا۔ اس سے یہ بھی تعلیم ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آدمی کو جب نعمت ملتی ہے تو الحمدللہ کہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لیتے کہ جو آدمی شکر کے ساتھ کھائے، جیسا کہ تعلیم میں بھی سنتے ہوں گے، وہ ایسا ہے گویا کہ روزہ رکھا۔ تو اس میں یہ بھی تعلیم ہے کہ ہم کو بیٹا اچھا ملا، بیوی اچھی ملی، گھر اچھا ملا، اطمینان کے ساتھ دکان گئے، اطمینان کے ساتھ واپس آ گئے، زندگی صبح شام اچھی گزر رہی ہے، تو ہر وقت الحمدللہ کہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا میں یہی سکھاتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى۔ یہ ساری دعاؤں کے اندر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف، اللہ کی تعریف کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اس پہلے جملے کے اندر جہاں اللہ کی تعریف ہے، توحید کی تعلیم ہے، شرک کی نفی ہے، اور انسانوں کے اوپر بے انتہا نعمت ہے، اس سے یہ بھی بات ثابت
ہوئی کہ آدمی کو ہر نعمت ملنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ آپ کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے۔ اب اللہ کی تعریف کی حقیقت کیا ہے کہ ہم جو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے لیے علماء نے 3 باتیں لکھی۔ پہلی بات یہ کہ نعمت کے دینے والے کو پہچانیں کہ بیوی، بچے، دولت، مکان جتنی بھی ہے، راحت، صحت، عزت، عافیت، یہ سب کے سب کو دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی نعمت مل جائے اس پر راضی رہے۔ اب ہم لوگ کیا ہے، اگر کمائی اور آمدنی کم ہو گئی تو نعوذ باللہ اللہ سے ناراض رہتے ہیں، تو یہ پھر ہم اللہ کی تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ تعریف کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اس طرح چائے کے لیے چائے بھی ہونی چاہیے، چائے پتی بھی ہونی چاہیے، چینی بھی ہونی چاہیے، تب جا کر چائے بنتی ہے۔ اسی طرح دینے والے کو پہچانے کے دینے والا کون ہے، کم ملے یا زیادہ ملے اللہ کی نعمت پر راضی رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو نعمت ہم کو ملی ہے، دولت ملی ہے، عزت ملی ہے، طاقت ملی ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی کے اندر استعمال نہ کرے، تب جا کر ہم سمجھیے کہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ ورنہ ایک طرف ہم الحمدللہ نماز میں کہہ رہے ہیں اور نماز سے باہر رہے، آج تو بالکل کمائی نہیں کیا، آمدنی نہیں ہوئی، بڑی دال روٹی چلانا مشکل ہے، کسی طرح کھینچ تان کے دال روٹی چل رہی ہے، اور جب پیسہ دے دیے تو اس کو نعوذ باللہ عیاشی میں، فحاشی میں اور فضول خرچی میں خرچ کریں، تو سمجھیے کہ ہم اللہ کی تعریف کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی تعریف اسی وقت ہوگی کہ ہم اللہ کی طرف سے نعمت کو سمجھیں اور دینے والے سے راضی رہیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے رضا کے اندر استعمال کریں، تب جا کر کے سمجھیے کہ ہم لوگ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو تعریف کرنے کے لائق ہے، اور اس سے یہ بھی اشارہ ہوا کہ مخلوق کے لیے اپنی تعریف کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم لوگ اپنے نفس کی پاکیزگی مت بیان کرو کہ الحمدللہ ہمارے اندر تقویٰ ہے، الحمدللہ میں تو بڑا خشوع سے نماز پڑھتا ہوں، الحمدللہ میں کسی کو آج تک نہیں ستایا، الحمدللہ میری نماز نہیں چھوٹتی ہے۔ یعنی ٹھیک ہے، اپنی نفس کی بڑائی نہیں بیان کرنا چاہیے، اپنی پاکیزگی نہیں کہ الحمدللہ میرے اندر یہ ہے اور الحمدللہ میرے اندر یہ ہے۔ یعنی ایک تو اللہ کی نعمت بیان کرنا یہ ٹھیک ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ ایک اللہ کی شکر بیان کرنا یہ ایک الگ چیز ہوئی، لیکن اپنی بڑائی بیان کرنا کہ ہم ایسے کرتی ہے، ہم ایسے کرتی ہے، ہم ایسے کرتے ہیں، اور اگر حرام کھا لیے تو ایسی بے چینی ہوتی ہے، میرے اندر تقویٰ اتنا ہے، ہم اتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 گھنٹہ ذکر کرتے ہیں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم اپنے نفس کی پاکیزگی بیان مت کرو، اپنی منہ یا مٹھو مت کرو، اپنی تعریف اپنی زبان سے مت کرو، اللہ تقویٰ والے کو جانتا ہے۔ اور دوسری جگہ ایک آیت اس سے بھی زیادہ ڈرانے والی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا وَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی کام کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے کام کو ہائی لائٹ کیا جائے، پوری اخبار میں، پورے دنیا میں، پورے میڈیا میں آئے لوگ میری تعریف کریں، اور یہ بھی چاہتے ہیں وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ جو کام نہیں کیے، کہ ہم تہجد کو پڑھتے ہیں کہ میری تعریف کرے کہ فلاں صاحب تہجد بھی پڑھتے ہیں، جو کام نہیں کرتے اس کے بارے میں بھی چاہتے ہیں کہ جھوٹی تعریف ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، کہ ایسے لوگوں کو بارے مت سمجھو کہ عذاب سے بچیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کو دردناک سزا ہوگی۔ تو اس الحمدوں کے اندر جس طرح اللہ کی تعریف کا حکم
توحید کی تعریف شرک کی نفی ہے، اسی طرح اپنی تعریف کرنے کی نفی کی گئی کہ اپنی تعریف، اپنی بڑائی، اپنی بزرگی، اپنے علم کی کمال، اپنے فضل کا کمال یہ لوگوں کے سامنے بیان مت کرو۔ اللہ تم کو خوب جانتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تم اپنے منہ سے، اپنی زبان سے اپنی تعریف مت کیا کرو۔ اس آیت کریمہ کے لیے بھی حکم ہے۔ تو الحمد جب پڑھیں کہ اے اللہ ساری تعریف آپ ہی کے لیے ہے، تو ان سارے مضامین کو الحمد کہہ کر کے پڑھیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ نماز کے اندر کیا لذت آئے گی۔ اسی طرح اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ انسان کے طاقت سے باہر کی باتیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف اور پوری دنیا والوں کا علم ایک طرف، تو ایسے ہوگا جیسے کہ سمندر کے سامنے خطا۔ لیکن حضور اپنے بارے میں کیا فرمائے؟ اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسی، اے اللہ جیسے آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے میں ویسی تعریف نہیں کر سکتا ہوں۔ جب نبی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کر دیے کہ اے اللہ میری طاقت سے باہر کی بات ہے آپ کی تعریف کرنا، تو ہم لوگ کس کھیل کے مولی ہیں؟ ہم لوگ جاہل اور نادان، ان پڑھ، ہم لوگ کس طریقے سے اللہ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ کی تعریف بیان کرنا یہ انسان کے طاقت سے باہر کی بات ہے، کوئی مکمل اللہ کی تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو الحمد کے معنی ہو۔ اب آئیے رب کے معنی آتے ہیں تربیت کرنا، اور اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے تمام مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے، یہ ہے تربیت۔ تو الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے، نام کے معنی خصوصیت کے لیے ہے، کہ جیسے المال لزید، مال زید کا ہے، یہ گاڑی جو ہے ڈاکٹر صاحب کی ہے دوسرے کی نہیں ہے، تو لام کا لفظ دلالت کر رہا ہے کہ تعریف صرف اور صرف جو ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بندہ تعریف کا مستحق نہیں۔ اگر بندے کی تعریف بھی ہوتی ہے تو اللہ کی ہوتی ہے۔ اور رب کے معنی آتے ہیں تربیت کرنا، یعنی کسی چیز کو دھیرے دھیرے جتنی ضرورت ہے ان تمام ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے آخری درجے تک پہنچا دینا، یہ تربیت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان، ہم لوگ بچہ تھے تو ہم لوگوں کو کچھ شعور نہیں تھا کہ کس طریقے سے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ماں کے چھاتی سے دودھ چوسنے کی طاقت، دودھ چوسنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ بچے کو دے دیے، اپنی تکلیف کے اظہار کے لیے رونے کا علم اللہ تعالیٰ بچے کو دے دیے۔ اسی طرح پوری کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے، ایک وقت میں کروڑوں بچے انسان کے پیٹ میں، جانوروں کے پیٹ میں بچے پل رہے ہیں، ان کی تمام تربیت کرنا پیٹ کے اندر، پیٹ سے نکلنے کے بعد باہر دنیا کے اندر بوڑھوں کے لیے، جوان کے لیے جس طرح کی ضرورت ہے تمام چیز کی تربیت کرنا، یہ صرف اور صرف رب کے لیے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ ایک تو رب کے معنی ایک ہوتا مالک، جیسے رب البیت، گھر کا مالک، ایک تو رب کا یہ معنی ہوتا ہے، اس معنی کے اعتبار سے دوسرے کو کہہ سکتے ہیں رب المال، مال والا، لیکن اس رب کے معنی میں، تربیت کے معنی میں جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ یعنی اس آیت میں دلیل یہ کہ اللہ ہی مستحق حمد کیوں ہے، اللہ ہی تعریف کے لائق کیوں ہے صرف اور صرف، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ پالنے والا صرف اللہ ہے، اسی لیے تعریف کے لائق صرف اللہ ہے۔ تربیت اللہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں؟ چنانچہ علامہ یہ فخر الدین ناصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر واقعہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی تربیت دیکھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ یہ جا رہے تھے تو ایک بچھو بھی ساتھ ہو لیا۔ حضور کہے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ کا ہر کام مصلحت کے تحت ہوتا ہے، آج میں اس بچھو کا پیچھا کرتا ہوں کہ یہ بچھو کیا کرتا ہے۔
چنانچہ بچھو تیزی سے جا رہا تھا اور وہ بزرگ بھی پیچھے سے دوڑے بچھو کے پیچھے۔ جب دریا کے پاس پہنچا بچھو تو رک گیا اور کچھوا آیا اور کچھوا کنارے پر لگ گیا۔ یہ بچھو کچھوا کے پیٹھ پر سوار ہو گیا اور کچھوا تیزی کے ساتھ اس بچھو کو دریا سے پار کرنے لگا۔ یہ بزرگ بھی کشتی لیے کرائے پر اور دریا کو تیرتے ہوئے یہ بھی دریا کے پار ہو گئے، بچھو بھی پار ہو گیا۔ اب دیکھتا ہے کہ بچھو دوڑ رہا، ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک سانپ ہے کہ عنقریب اس آدمی کو ڈسنے والا ہے۔ یہ بچھو گیا اور اس کو فوراً مارا ڈنک کہ جس کی وجہ سے سانپ مر گیا۔ اب اس آدمی کی بات نے کہا کہ شراب پیے ہوئے تھا، یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ اے لوگوں، تم لوگ تو اللہ کو بھول گئے ہو، لیکن اے بندے اللہ تم کو نہیں بھولا ہے۔ تم نافرمانی کرتے ہو، پھر بھی تمہاری آنکھ کی حفاظت کے لیے، کان کی حفاظت کے لیے ہم لوگوں کے ہر کان پر آنکھ پر فرشتہ ہے۔ اگر فرشتہ نہیں رہتا تو آنکھ ہم لوگوں کی نکال دیتا۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، غلط چیز دیکھتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے فرشتہ بیٹھائے ہیں۔ تو بعد وہ آدمی جب شراب سے ہوش میں آیا تو وہ بچھو کو مارنے جا رہا تھا، تو ان بزرگ نے کہا کہ دیکھو یہ سانپ یہ تم کو کاٹنے آیا تھا، ڈسنے آیا تھا، لیکن اسی بچھو نے تمہاری جان بچائی، اس کو مت مارو، یہ تمہارا محسن ہے۔ تو الغرض کیسے اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے، حوادثات سے بچا رہا ہے، یہ ہم لوگوں کی ذہن اور دماغ سے باہر کی بات ہے۔ تو رب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے کہ بچپنا تھا تو کیا غذا کی ضرورت تھی، دودھ سے اللہ تعالیٰ پورا کیے، اس سے بڑے ہوئے تو معمولی غذا سے، اس سے بڑے ہوئے تو کس طریقے سے۔ اور اسی کے ضمن میں یہ بھی بات ثابت ہوئی، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت سے الحمدللہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کا جتنا بھی کام ہو رہا ہے سب کے سب قابل تعریف ہے، اس کا مطلب سب کام اچھا ہے۔ تو ابھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی مسجد توڑی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دکان سے نکال کر مارا جا رہا ہے، تو کیا یہ بھی اچھا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو مفسرین نے، علماء نے اس کا جواب دیا کہ ہاں، ہر کام اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمائے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بہت ساری چیز ایسی ہے جس کو تم ناگوار سمجھتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم، اور بہت ساری چیز ایسی ہے کہ تم اس کو اچھا سمجھتے ہو لیکن تمہارے لیے خراب ہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا کے نظام میں غربت ہے، ظلم ہے، ابھی ہم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آخرت میں جب یہی نعمت کی شکل میں ملے گی تب اس دن سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اللہ کا جو بھی کام دنیا کے اندر ہوا یہ سب کے سب مصلحت کے تحت تھا، اور اللہ کا ایک بھی کام تعریف سے خالی نہیں، اللہ کا ہر کام اچھا ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ الحمدللہ کے اندر یہ بھی تعلیم ہے کہ اللہ نے دنیا میں جو بھی کیا، جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی کریں گے، سب کے اللہ کے تعریف کے لائق ہے۔ اللہ کا ایک بھی ایسا کام نہیں ہے جو تعریف کے لائق نہیں ہے۔ وہ اگرچہ الگ بات ہے، جیسے کہ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، لوگ نہیں سمجھتے کہ اتنا ڈاکٹر صاحب یہ کیوں لیے، یہ کیوں لیے۔ جب ایک ڈاکٹر کے سامان کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو اللہ کیا بھلائی رکھے ہیں اس کو ہم کیا جانیں۔ مثال واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی کما کر آ رہا تھا، بارش ہونے لگی تو وہ بڑا ناراض ہوا کہ اللہ کما کے آ رہے تھے، ساری دولت بھیگ گئی۔ ایک ڈکیت آیا، بولا کہ سارا پیسہ لوں گا، سارا مان لوں گا اور تم کو بھی ماروں گا۔ یہ آدمی کہا کہ اللہ کے لیے چھوڑ دو، جان مت مارو، پیسہ لے لو۔ تو نہیں، جان بھی ماروں گا، پیسہ بھی لوں گا۔ اب گولی چلایا تو گولی چلی نہیں، کیونکہ بارش کی وجہ سے اس کا بندوق خراب ہو گیا تھا۔ تب یہ آدمی کہا کہ اے اللہ، اس بارش کو میں برا سمجھ رہا تھا، اس بارش کی وجہ سے میری جان بھی بچ گئی اور میرا مال بھی بچ گیا۔ تو ہم لوگ بے عقل ہیں اللہ کے سامنے۔ اب شریعت کے سامنے ہم لوگ کیا ہے کہ یہ ایسا کیوں؟ ارے اللہ تعالیٰ کو پورے دنیا کے لوگوں کو عقل پیدا کیے،
اور اس عقل میں سے 99 حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور ایک حصہ پورے لوگوں کو دیے، نبی کو، محدث کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو۔ اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈاکٹر علی صاحب مکرم بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے گا، ان ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر عام طور پر انسانوں کا دماغ برین 6%، 5%، پڑھنے لکھنے والوں کا 10-12% کھلتا ہے، بقیہ برین لاک ہے۔ تو ہم لوگوں کا لاک ذہن ہے، اور اللہ جو پیدا کرنے والا نبی کو 99 حصہ دیا گیا، تو نبی کے کام پر ہم مسلمان ہو کر اعتراض کرتے ہیں۔ ایک بھکاری آدمی ہے اور ایک کھرب پتی آدمی کو دعویٰ کرے کہ تم سے زیادہ پیسہ ہے تو کیسا پاگل ہوگا؟ اسی طرح ہم لوگ نبی کے سامنے عقل میں بالکل کنگال ہیں، وہ تو 99 حصہ کے مالک ہیں اور ہم کو ایک حصہ میں سے ملا، اور وہ بھی 90% بند ہے، اس میں یہ غرور اور گھمنڈ کہاں؟ یہ بے عقلی کی بات ہے لوگوں کی۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کی عقل کی کیا مقام ہے۔ تو بہرحال اس کا یہ رب جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، رب العالمین۔ تو اس اعتبار سے کہ تربیت کرنے والا، پالنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، دوسرے کو رب کہنا جائز نہیں، اس لیے عبد الرب کہنا چاہیے، رب نہیں کہنا چاہیے۔ عبد الرب کہنا چاہیے، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں مسئلہ بتایا کہ جس کا نام صفاتی نام ہے عبد الرحمن، عبد الرحیم، ان کو رحمان کہہ کے، مالک کہہ کے، غفار کہہ کے پکارنا گناہ ہوگا۔ ان کو عبد لگا کر کے رب کا بندہ، رحمان کا بندہ، مالک کا بندہ، ستار کا بندہ یہ کہنا چاہیے۔ عالمین، الحمد، تمام تعریف ثابت ہے اللہ ہی کے لیے، رب العالمین جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، تمام دنیا کا پالنہار ہے۔ عالمین یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کی، عالم کے معنی آتے ہیں جس سے پہچانا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ دنیا سے پہچانے جاتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے۔ عالمین کے اندر یہ اشارہ ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 80,000 عالم ہے، 40,000 دریا میں اور 40,000 اوپر۔ چنانچہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات فرمائے ہیں کہ میں دریا کا سفر کیا، دنیا میں جس طرح پہاڑ ہے، جنگلات ہے، جانور ہے، انسان ہے، اس سے زیادہ خوبصورت دنیا جو ہے میں نے دریا کے اندر دیکھا۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ دنیا آخر یہی تو دنیا ہے، نہیں، دنیا بے انتہا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ 18,000 دنیا عالم ہے، بعض نے کہا کہ 80,000 ہے، 40,000 خشکی میں اور 40,000 تری میں، اور ایک مفسر فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو میرے دوستو، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا کے سورج جو ہے 1,86,00,000 میل زمین سے دوری پر ہے، اور اس کی روشنی 8 سیکنڈ کے اندر اتنی دور سے زمین پر آ جاتی ہے، 8 سیکنڈ کے اندر۔ سائنسدانوں نے جو نوری کرن کا، نوری سال کا جو اصطلاح آغاز کیا ہے، تو ان کے سامنے گنتی پھیل ہو گئی کہ لاکھ پر تم اب اس سے کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے، سائنسدانوں نے یہ کہا، آپ لوگ ہم سے اس بارے میں زیادہ جانکار ہیں، میں تو چونکہ 5 کلاس تک صرف پڑھا ہوا، وہ بھی دیہات کے اسکولوں میں اس زمانے میں، کوئی خاص نہیں سرکاری اسکول میں۔ آپ لوگ چونکہ سائنسدان اس زمانے میں تعلیم کا دور ہے، سائنسدانوں نے جب یہ دیکھا کہ کلومیٹر سے ارب پر تم سے کام نہیں چلے گا، تو نوری سال کا لفظ استعمال کیا کہ نوری سال کا مطلب یہ ہے کہ 5 سیارہ ایسے ہیں کہ وہ سورج کی روشنی کی طرح تیز چلتی ہے، اور سورج کی روشنی 8 سیکنڈ میں دنیا کے اندر آ جاتی ہے۔ 5 ستارے چل رہے ہیں اور ابھی تک اس کی روشنی دنیا میں نہیں پڑی ہے۔ اسی اعتبار سے بعض سائنسدانوں نے کہا کہ ہم لوگ دوربین لگا کر کے دیکھیں تو 3% معلوم ہے، اور 97% تو ہم لوگوں کے علم سے باہر، یہ دنیا کی بات ہے۔ تو بہرحال دنیا اور عالم اتنا ہے کہ ہم لوگوں کے علم سے باہر کی بات ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ کتنا عالم ہے، کتنی دنیا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریف
صرف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے. ہر چیز کو اس کے ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ پرورش کر رہے ہیں. یہ ہوا الحمدللہ رب العالمین. اس نیت سے کہ جتنی باتیں آج آپ لوگ سنیں کہ الحمد کے اندر کے تعریف صرف اللہ کی ہے. جتنی تعریف ہو چکی ہو رہی ہے وہ بھی سب اللہ کی ہے. جتنی طریقے سے تعریف ہو صرف اللہ کے لیے ہے. اور اس بات کی اس کے اندر دعویٰ ہے کہ صرف معبود حقیقی اللہ کی ذات ہے. مخلوق پرستی بالکل ختم ہو گئی. اور دلیل بھی موجود ہے کہ چونکہ پالنے والا ہی معبود ہے اور پالنے والا ہی تعریف کے لائق ہے اور وہ پالنے والا صرف ایک اللہ ہے. اور رب کے معنی کہ ہر چیز کو ضرورت کے مطابق اس کی پرورش کرے اور عالمین کی انتہا کوئی نہیں جانتا. تو یہ الحمدللہ رب العالمین کے معنی ہوا. اس معنی کو غور کر کے اس طریقے سے پڑھیں کہ اے اللہ تمام تعریف صرف آپ ہی کے لیے ہیں. اس طریقے سے الحمدللہ کو پڑھیں. اور بعض ساتھی ہمارے کہیں کہ پھر ایک بار بتا دیجیے کہ کس طریقے سے بات ہوتی ہے. تو جیسا کہ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث قدسی کے اللہ خود بیان کرتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین کہ میں نے اس سورہ فاتحہ کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. آدھا میرے لیے ہے آدھا بندے کے لیے. جب ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے تو اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی کہ میرے بندہ نے میری تعریف کی. تو آپ لوگ نماز جب پڑھیں تو اس نیت سے لذت کے ساتھ کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہہ رہے ہیں حمدنی عبدی میرے بندہ نے میری تعریف کی. اور جب الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اسنا علیہ عبدی کہ میرے بندہ نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ کرتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری بڑائی اور بزرگی بیان کی. تو اس طریقے سے کہ الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی کہ میرے بندہ نے میری تعریف کی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علیہ عبدی اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی. اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہذہ الآیۃ بینی و بین عبدی کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ اور میرا بندہ جو مانگ رہا میں اس کو دوں گا کہ میرا بندہ مدد مانگ رہا میں اپنے بندے کی مدد کروں گا. اور اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک جو 3 آیت پڑھتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہؤلاء عبدی یہ تینوں کی تینوں آیت میرے بندے کے لیے ہے. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جو میرے بندے نے مانگا. تو اس طریقے سے دھیان رکھ کر کے چونکہ میں سورہ فاتحہ کی تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پورے قرآن میں جتنے مضامین ہیں سورہ فاتحہ کے اندر مکمل مضامین ہیں. اور جتنی بات سورہ فاتحہ کے اندر ہے اتنی بات بسم اللہ کے اندر ہے. اس لیے آپ لوگ اکتائے نہیں. میں سورہ فاتحہ کی تھوڑی تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اتنی لمبی نہیں کروں گا ورنہ ایک سورت بھی نہیں ہوگا بہت دن لگ جائیں گے. تو بات ضرورت ہے کہ قرآن کی حقانیت کیا ہے قرآن کی گہرائی کیا ہے قرآن کی علم کی انتہا کیا ہے. اور ہم جو بیان کر رہے ہیں جتنی بات شاید ہم کو قرآن کا 30% بھی علم ہو کہ نہ ہو. اور اتنی زیادہ باتیں ہیں کہ انسان اگر صرف الحمدللہ پر آپ پر بات کرے تو بات پوری نہیں ہو سکتی. اتنا زیادہ قرآن کی گہرائی ہے. اب اس کی سمجھنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں عالم سے کوئی ضرورت نہیں ہے. سوچئے کہ وہ کتنی گمراہی کے اندر ہے. یہ جو عالم سے کٹنے کی دعوت دے رہا ہے وہ رسول اور خدا اور قرآن سے کٹنے کی دعوت دے رہا ہے. اس سے ہوشیار رہیے. اللہ ہم سبوں کو قرآن کی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم لك الحمد ولك الملك كله اللهم لا نحصي عليك كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد كما صليت وترضى
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم درس قرآن میں ہم لوگ رکا ہیں، سن رہے ہیں، اے اللہ کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، بچوں کو بڑوں کو سب کو قرآن کی تلاوت صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کسی طرح کی تخلیش کو تعلق اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کے کہنے اور سننے کو قبول فرما، اس کہنے اور سننے کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، جنت میں داخلہ کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے مسلمانوں کے تمام مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ ہمیں جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہتی وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسالك من خير ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله برحمتك يا رب۔